آپ آگے آپ ایسے بھی دو آدمیوں کی جگہ گھیرتے ہیں۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ضد ولا ند ولا مثيل له ولا مثال له وأشهد أن سيدنا ومولانا ومعلمنا ومرشدنا ومخرجنا من الظلمات إلى النور محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة فترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمین یا رب العالمین۔ سورہ یوسف پوری نازل ہونے والی صورتوں میں سے ہیں، یعنی بعض صورتیں ایسی ہیں کہ جن میں آیات وقفے وقفے سے آتی رہیں اور پھر وہ مکمل ہوئیں، جیسے سورہ البقرہ ہے، سورہ آل عمران ہے۔ سورہ یوسف سب سے پہلے سب سے بڑی نازل ہونے والی صورتوں میں سے۔ مکے والوں کو پٹی پڑھائی تھی یہود نے، مدینے کے یہود نے، کہ اگر یہ نبی ہیں تو ان سے پوچھیں کہ بنی اسرائیل کنعان سے نکل کر مصر کیوں گئے تھے اور کس وجہ سے گئے تھے۔ تو اللہ پاک نے پھر اس کا جواب دیا، اور اس میں جب قصہ شروع کیا تفصیل کے ساتھ تو فرمایا لقد کان فی یوسف وَإِخْوَتِهِ آیات للسائلین، یہ جو سائل ہیں سوال کرنے والے، ان کے لیے یوسف اور ان کے بھائیوں کے قصے میں بڑا سبق ہے، بڑی عبرت ہے۔ یعنی بالکل وہی کچھ ہوا ہے یوسف علیہ السلام کے ساتھ جو تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کر رہے ہو، جو تم محمد کے ساتھ کر رہے ہو، جس حسد میں تم مبتلا ہو، اسی حسد میں یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی مبتلا ہوئے تھے، اور جو جتن تم کر رہے وہ سارے جتن انہوں نے بھی کیے تھے۔ قتل کی تدبیریں تم کر رہے ہو، قتل کی تدبیر انہوں نے بھی کی تھی، لیکن ان کی اس قتل کی کوشش نے کام مزید آسان کر دیا۔ یعنی بجائے رستہ روکنے کے یوسف علیہ السلام کا، ان کو بادشاہ بنانے میں بھائیوں نے مدد کی۔ اگر ان بھائیوں کو پتہ ہوتا کہ اس کنویں میں گرنے کا مطلب بادشاہ بننا، تو ان میں سے ہر کوئی کہتا کہ مجھے دھکا دو۔ اور اگر مکے والوں کو پتہ ہوتا کہ مکے سے حضور کو نکالنے کا مطلب کیا ہے اور مدینہ پہنچنے کا مطلب کیا ہے، تو وہ کبھی یہ کوشش نہ کرتے۔ بہت ساری اس میں آپس میں مطابقتیں ہیں واقعات کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مکے میں 13 سال گزارے وہ بالکل عین ایک نبی کی شان کے مطابق ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام رسول تھے، اور اولو العزم رسولوں میں سے، اولو العزم رسولوں میں سے اس لیے ہیں کہ بندہ جب کام کر رہا ہو اور اس کی کوئی آؤٹ پٹ نکل رہی ہو، نتائج نکل رہے ہوں، تو بندہ حوصلے کے ساتھ کام کرتا ہے۔ جتنے نتائج آ رہے ہوتے ہیں اتنے زیادہ جذبہ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ لیکن آپ کام کر رہے ہیں اور نتیجہ کوئی نہیں نکل رہا، لیکن آپ پھر بھی اسی تسلسل کے ساتھ، اسی عزم کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، تو ان رسولوں کو اللہ پاک نے اولو العزم من الرسل کا، رسولوں میں سے صاحب عزم رسول،
حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال لگائے، 80-86 آدمی ٹوٹل حاصل ہوئے. آپ اندازہ کریں، 9.5 صدیاں لگائیں، 80-86 آؤٹ پٹ ہے. اب وقت کو اگر ضرب دیں آپ، جو انہوں نے قوت اس کے ساتھ صرف کی ہے، تو حاصل کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں. اس کے باوجود ان کے خلوص میں فرق نہیں آیا، ہمت نہیں توڑی انہوں نے. مجھے رب نے حکم دیا بندے آئیں یا نہ آئیں، میں نے تو ڈیوٹی دینی ہے. یہ ہے اصل چیز. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال بالکل ایک نبی کی شان کے ساتھ رہے ہیں. 1300 سال بھی مکے میں رہتے تو آپ نے یہی کرنا تھا. تبلیغ کرنی تھی، ماننا ہے مانے، نہیں ماننا نہ مانے. مکے والوں نے حضور کو اپنی بستی سے نکال کر جب مدینے پہنچایا تو اسٹریٹجی رستے میں ہی تبدیل ہو گئی. انہوں نے اپنے لیے، مکے والوں نے عذاب کو دعوت دی، حضور کو بادشاہ بنا دیا ایز اے اسٹیٹس مین. پھر حضور نے جنگ کی. مکے میں 13 سال عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ تھے. اللہ پاک نے کہا کہ مزاحمت نہیں کرنی تم نے، تمہارا کام پہنچانا ہے بس. انما علیک البلاغ وعلینا الحساب. کوئی نہیں مانتا ہم حساب لے لیں گے، یہ ہمارے پاس آئیں گے، کہاں جائیں گے. آپ نے مزاحمت نہیں کرنی. کفو ایدیکم واقیموا الصلاۃ. ہاتھ باندھ لو. اللہ نے حکم سے باندھے، رسی سے نہیں باندھے. ہاتھ باندھ لو، نہیں لڑنا. اور نماز قائم رکھو، اللہ کے ساتھ اپنا رابطہ قائم رکھو اور کام کرتے رہو تم کا. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ کسی کے تھپڑ کے جواب میں اس کو مکہ مار دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شاباش نہیں دی. آپ نے غصہ کیا. آپ نے فرمایا صبر نہیں کر سکتے چلے جاؤ، اپنے قبیلے میں چلے جاؤ. اللہ پاک جب مجھے فتح دے گا تو آ جانا تم، اگر برداشت نہیں کر سکتے. صحابہ گئے، انہوں نے جا کے کہا کہ اللہ کے رسول حد ہو گئی ہے مظالم کی. ان میں سے جو جہاں ہمیں پاتا پکڑ لیتا اور تشدد کرتا، نہیں ہماری کوئی عزت ہی نہیں رہی. آپ ہمیں اجازت دیں ہم پلٹ کر انہیں جواب دیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کر بیٹھے تھے بیت اللہ کے ساتھ. آپ سیدھے ہو کر بیٹھ گئے اور آپ نے فرمایا اللہ کی قسم تم جلدی مچا رہے ہو. تم سے پہلے جو یہ کام کرنے اٹھے تھے ان میں سے کسی کو لایا جاتا تھا اور لوہے کی کنگھیوں سے اس کے بدن پر سے گوشت گھسیٹ لیا جاتا تھا. لایا جاتا تھا اسے آدھے قد تک دفن کر کے کتے اس پر چھوڑ دیے جاتے تھے. تم جلدی مچا رہے ہو. اللہ پاک نے فرمایا ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. تم سمجھتے ہو کہ ایسے تم جنت میں جا گھسو گے؟ ام حسبتم ان تدخلوا الجنة، خالہ جی کا گھر ہے. ولما يأتكم، اور ابھی تک تم پر وہ حالات نہیں آئے. مثل الذين من قبلكم، جو تم سے پہلے گزرے، جو ان پر آئے تھے. مستهم الباسا والضراء، تنگیاں تکلیفیں ان پر بھی آئیں. زلزلوا، وہ ہلا کر مارے گئے. زلزلہ نفسیاتی زلازل. بیوی چھوڑ گئی ہے، بیٹے چھوڑ گئے ہیں، عزیز و اقارب چھوڑ گئے ہیں. وہ نفسیاتی زلزلوں سے وہ لوگ گزرے، یہاں تک کہ رسول بھی چیخ پڑے متی نصر اللہ، اللہ کی نصرت کب آئے. الا ان نصر اللہ قریب. جب حالات اس نہج پہ پہنچتے ہیں تو اللہ کی نصرت بہت قریب ہوتی ہے. یعنی یہ جتنا مکے والے تشدد کر رہے ہیں، اس میں زیادتی کر رہے ہیں، یہ اللہ کی نصرت کو دعوت دے رہے ہیں. تمہاری دعاؤں سے نہیں، ان کے مظالم کی وجہ سے اللہ کی نصرت آئے گی جو تم پر یہ ظلم کر رہے ہیں. تو اس میں انہوں نے حضور کو نکالا اور بادشاہ بنا دیا. مکے میں جس کا دل کرتا تھا پتھر اٹھا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مار لیتا تھا. مدینے میں کہا کہ آواز بھی اونچی نہیں کرنی. لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. پھر پلٹ کر جب حضور آئے پھر 10,000 لے کر آئے. انہیں ابلیس نے کہا کہ یہ تم نے کیا کر دیا، اب تو یہ تمہارے قابو میں نہیں آئیں گے. ان کا پیغام، ان کی زبان، ان کا اخلاق
دنیا تو ٹوٹ پڑے گی. یہ اس بستی میں قید تھے. اب ان کی آواز باہر چلی گئی. میں یوسف ایک گاؤں میں تھا, بھائیوں نے اٹھا کے کنویں میں پھینک دیا. اچھا کنویں میں کیوں پھینکا؟ ان کو خواب کا پتہ نہیں تھا. وہ جو یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں سے کہتے ہیں نا کہ وَعَلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ, میں اللہ سے وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. اسی خواب کا ذکر کر رہے ہیں کہ مجھے پتہ ہے تم اسے نہیں مار سکتے, اس نے بادشاہ بننا ہے, بادشاہ بنے بغیر وہ مرے گا نہیں. مجھے پتہ ہے تم نہیں مارے, تم کچھ اور چکر چلایا تم نے. تو انہوں نے اس کنویں میں پھینکا. اس کنویں پہ قافلے والے رکتے تھے, جو مصر سے آتے تھے قافلے والے آ گئے, لے گئے. تو سلسلہ چل پڑا حالات کا. لیکن بھائیوں نے یہ پھر کیا کیوں؟ جب یوسف علیہ السلام نے بتایا کہ ابا جی میں نے یہ خواب دیکھا ہے, تو آپ نے فرمایا کہ یہ تم خواب جو ہے نا وہ اپنے بھائیوں کو مت بتانا, وہ تیرے لیے کوئی چال چل دیں گے. ان الشیطان للانسان عدو مبین, شیطان انسان کا بڑا دشمن ہے, وہ ان کے کانوں میں ڈالے گا کوئی تو وہ تمہارے ساتھ کوئی نہ کوئی چال چلیں گے, کوئی مکر کریں گے. انہوں نے نہیں بتایا, لیکن اللہ نے جو کرنا تھا اس نے تو ہونا تھا نا. اس خواب کے بعد آپ کو پتا چلا کہ یہ نبی بنے گا, میرا وارث بنے گا. اور یہ تو جو پیار, جس پیار کی وجہ سے پہلے وہ حسد میں مبتلا تھے بھائی, اس پیار کی وجہ سے وہ مزید حسد میں مبتلا ہو. یعنی بالکل آگ جسے کہتے ہیں نا کہ جلتی پہ پیٹرول چھڑکنے والی بات. اس خواب کے بعد یہ زیادہ مائل ہوئے. مائل اس لیے ہوئے کہ ان دونوں کی ماں جو تھی وہ فوت ہو گئی تھی, حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت بنیامین کی. تو ظاہر ہے ماں نہیں تھی تو ماں والا پیار بھی حضرت یعقوب علیہ السلام دے رہے تھے. تو سگے بھائی, سگا بھائی آپ کو پتہ ہے اس کو کہتے ہیں جو باپ میں سے ہوتا ہے. ماں الگ بھی ہو تو بھائی سگے ہی ہوتے ہیں, لیکن ہمارے یہاں عموماً ایک ماں ہو تو اس کی اولاد میں آپس میں پیار ہوتا ہے, باپ ایک ہو تو نہیں ہوتا. یعنی دو الگ ماؤں سے ہوں بچے تو ان میں آپس میں ویر ہو جاتا, حالانکہ باپ ایک ہی ہوتا ہے. لیکن ایک ماں اگر دو بچے پیچھے سے لے کر آئی اور دو بچے نئے شوہر کے گھر میں پیدا, ان چاروں میں اتفاق ہوتا کہ ماں ایک. اب سگے بھائی ہیں, پیار محبت کی وجہ سے انہوں نے جو چارج شیٹ کیا اپنے باپ کو, اقتلوا یوسف, قتل کرو. کیوں قتل کرو؟ ہمارا باپ ان یوسف واخوہ لاحب الی ابینا منا, یوسف اور اس کا بھائی ہمارے باپ کو زیادہ محبوب ہے ہم سے, جبکہ ہم پورا ایک گروہ ہیں. وہ 10 تھے, یہ 2 تھے. ہمارے باپ کی عقل کام نہیں کرتی. 10 کو چھوڑ کے تم 2 کے ساتھ چمٹ گئے ہو. وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ, ہمارا باپ سیدھا سیدھا بھٹک گیا, مت ماری گئی. 10 کو دشمن بنا رہے اور 2 کو جفی مار رہے. یہ ہوتا ہے اصل میں جو 2 شادیاں ہوتی ہیں, چاہے وہ پیغمبروں کے گھروں میں ہوں. اللہ نے اسی لیے اپنے نبی کی, نبی کریم سے اولاد زندہ نہیں رہنے دی. حضرت نوح علیہ السلام کی 2 بیویاں تھیں, ایک میں سے سام, حام, ریافس تھے, اور دوسری سے ایک ہی بیٹا تھا کنعان. وہی بات ہوئی, وہ کنعان جو تھا اور اس کی ماں, وہ ماں کہانیاں سناتے ہیں باپ تیرا خیال نہیں رکھتا, باپ یہ کرتا. باپ یہاں پردیس میں دھکے کھا رہا ہوتا ہے, بچوں کے لیے ذلیل ہو رہا ہوتا ہے, اور ماں پیچھے وہاں اس کو سٹوریاں سنا رہی ہوتی ہے اولاد کو, تمہارا باپ تمہارا خیال نہیں کرتا, یہ نہیں کرتا. کوئی نہ کوئی موقع ڈھونڈے رکھتی ہے بچے میرے ساتھ زیادہ اٹیچ رہیں. اور یہ غداری ہوتی, یہ خیانت ہوتی کہ اولاد تمہیں ایک بندہ دیتا ہے کہ تم اچھی تربیت کرو ان کی. تم بتاؤ کہ باپ کی مشکلیں اپنی مشکلیں, وہ مصائب سے 2-4 ہے, پتہ نہیں کس مرحلوں سے گزرتا ہے. کوئی پردیس شوق سے نہیں کاٹتا, الٹا وہ وہاں پٹی پڑھاتی ہیں, دیکھو تمہارا باپ فلاں نے بیچی ہے اپنے بیٹے کے لیے, تمہارے لیے باپ نے نہیں بیچی. تو وہ ہر وقت بیٹے کو بھڑکاتی رہتی تھی. نہ خود ایمان نصیب ہوا نہ بیٹے کو نصیب ہوا, ماں کی وجہ سے. دوسری جو تھی اس کے 3 بیٹے مسلمان تھے,
جن سے پھر یہ نسل چلی ہے، چونکہ وہ کنعان تو مارا گیا تھا اس میں سیلاب میں، جس سے نسل انسانی چلی ہے وہ وہی 3 ہے اور وہی بیوی ہے جو ایمان لائی تھی دوسری والی. یعنی 2 شادیاں آپ کریں اور گھر میں آپس میں چپکلش نہ ہو. اور پھر جب جو انبیاء ہوتے ہیں ان کا تو صبر بھی بڑا ہوتا ہے، ہم لوگ تو پھر صبر بھی نہیں، عہد بے شک ہم جب شادی کریں 100% ہم عدل کرنے کا عہد کریں کہ نہیں جی یہ کیسے ممکن ہے، میں پڑھا لکھا بندہ ہوں، درس سنتا ہوں، جمعہ سنتا ہوں، فلاں کرتا ہوں، مجھے پتہ ہے عدل کرنا چاہیے ورنہ بندہ قیامت کے دن فالج زدہ پیدا ہوگا اور یہ ہوگا. 100 ارادے آپ کریں آپ عدل کریں گے، لیکن جب وہ پہلے والی ڈنگ مارنا شروع کرتی ہے، فزیکلی گالیاں دینا شروع کر دیتی ہے، گریبان پہ ہاتھ ڈال دیتی ہے، بھائیوں کو بلوا کے پھینٹی لگوا دیتی ہے، آپ کیسے عدل کریں گے؟ پھر ممکن ہی طلاق دیتی ہوں. بندے کے پاس جو رائے فرار ہے وہ یہی ہے نا، آخر میں طلاق دے کے اصل میں وہ اپنی جان چھوڑاتا ہے، اپنے آپ کو طلاق دیتا ہے. تو 2 شادیوں اور گھر میں فساد نہ ہو، چاہے وہ پیغمبر کا گھر ہو، اس کے لازم نتائج نکلتے ہیں. اس لیے اللہ پاک نے فرمایا اگر عدل نہیں کر سکتے فواحدۃ، تو بس ایک ہی کافی. یہ کسی مذہب میں نہیں سوائے اسلام کے، یہ واحدۃ کسی مذہب میں نہیں، پھر ایک ہی کافی. اسی کے ساتھ گزارا کرو، اسی میں سے اللہ سے خیر مانگو. تو وہ بھائیوں کی چپکلش 2 مائیں الگ ہونے کی وجہ سے تھی، ورنہ ان 10 کے ساتھ بھی یعقوب علیہ السلام کا کسی سے زیادہ پیار ہوگا، کسی سے کم ہوگا، لیکن چونکہ بھائی تھے نا، اس طرف ان کا دھیان ہی نہیں گیا. اس طرف دھیان اس لیے گیا کہ وہ ماں دوسری تھی. جب بیوی اکیلی ہوتی ہے تو بندہ ڈانٹ بھی لیتا ہے نا تو وہ اتنا فیل نہیں کرتی، لیکن جب آپ 2 کر لیتے ہیں پھر آپ ڈانٹتے ہیں، چاہے میرٹ پہ ڈانٹیں آپ، لیکن وہ کہتی ہے اس سپنی نے اس کو پڑھایا، اس کی وجہ سے یہ کرتا. آپ بے شک تنگ دستی کی وجہ سے یہ کہیں کہ اس مہینے میں نہیں افورڈ کر سکتا، میں نہیں لا سکتا، وہ کہے کہ اس نے کہا کہ اس کو نہیں لا کر دینا. اسی طرح آپ کا بیٹا کوئی بھی مسئلہ کرے، جب تک اس کی شادی نہیں ہوتی وہ پلٹ کے آپ کو جواب دے، روٹھ جائے، کچھ کرے، آپ ذرا بھی فیل نہیں کرتے. کوئی بات نہیں، بیٹا اپنا، لوگوں کے بیٹے بہت کچھ کرتے، میرا بیٹا تو کچھ بھی نہیں کرتا، آپ کو برا نہیں لگتا. لیکن جو اس کی شادی ہوتی ہے تو وہ خود سے بھی آپ کے ساتھ کوئی زیادتی کرے تو آپ کہتے ہیں بیوی نے پڑھایا. یہ جو آئی ہے نا نہیں، یہ اس نے گولی دی ہے اس کو. یعنی انسانی جو امیجنیشن کی جو قوت ہے اس کو نقشے دکھاتی. ان یوسف واخوہ لاحب الی ابینا منا ونحن عصبہ ان ابانا لفی ضلال مبین. یہ پانی یہاں سے نکال دے پیچھے سے، پانی اینٹی بائیوٹکس کی وجہ سے مسئلہ ہو رہا ہے. پیچھے بات ہو رہی تھی. تو پہلی بات یہ ہوئی کہ جب آپ شادی کرتے ہیں تو پھر اس سچویشن کے لیے تیار ہیں. وہ جو نقشے آپ نے پہلے بنائے ہوتے ہیں نا شیخ چلی کی طرح، وہ سارے ادھورے رہ جاتے ہیں. عموماً پھر یا پہلی کو طلاق دینی پڑتی ہے یا دوسری کو طلاق دینی پڑتی، اور اس طلاق کے بھی پھر نتائج نکلتے ہیں. تو وجہ کیا بنی کہ باپ زیادہ پیار کرتا ہے. یعنی اولاد میں بھی انسان کو یہ توازن رکھنا چاہیے کہ اتنا ہی نہیں، جیسے بیویوں میں نا کہ ٹھیک اللہ پاک نے کہا کہ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ، میں دل پہ پابندی نہیں لگاتا، تم ٹھیک ہے دل جس بیوی کے ساتھ زیادہ ہے تمہارا تم اس کے ساتھ حسن سلوک کرو، لیکن دوسری کو معلق تو نہ کرو نا، اس کے بھی حقوق ادا کرو. پیار جو ہے وہ تمہارا جو لین دین ہے اور جو تمہارا فزیکل تعلق ہے اس پہ اثر انداز نہیں ہونا چاہیے، اس میں عدل ہونا چاہیے. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ محبت کرتے تھے، لیکن اب ساری بیویوں کے ساتھ عدل کرتے. ساری بیویاں ایک جیسی نہیں تھی، کوئی زبان کی تیز بھی تھی، جواب بھی دیتی تھی، ناراض بھی ہو جاتی تھی، حضور بھی ان سے ناراض ہو جاتے تھے، لیکن عدل میں کوئی کمی نہیں ہے. اولاد کے ساتھ کریں لیکن ایک ہی اولاد کے ساتھ اتنا مت کریں.
خاص طور پہ اولاد کا اولاد سے تقابل مت کریں. تو کیا کرتا ہے دیکھ اس کو دیکھ, سگا بھائی ہوتا ہے, اس نے یہ کر دیا, وہ آج گیا اس کو نوکری مل گئی ہے, تو دھکے کھا رہا ہے تجھے نہیں ملا, فلاں ہوا, اس نے پہلی فرسٹ اٹیمپٹ میں کر لیا, تو 3 دفعہ کر چکا ہے. یہ دشمن بنانے والی بات ہے بھائیوں. کہتے یار اس نے تو, یعنی وہ اس بھائی سے حسد کرنا شروع کر, اس کی وجہ سے میں ذلیل ہو رہا ہوں گھر میں. وہ جتنا تھک کر واپس آتا گھستے ہی ماں کہتی ہے کھا آئے ہو, اور دوسرا بھی تمہارا بھائی ہے دیکھو اس کو. لہذا وہ بعض دفعہ بھائی کو کوئی کر کے تو مروا بھی دیتے ہیں. بھائی کو مروا دیتا. آدم علیہ السلام کے بیٹے نے بھائی کو نہیں مارا تھا. بیٹوں کو دشمن مت بنائیں. ہر بندہ اپنا اخلاق, اپنا کیلیبر, اپنی اس کی صلاحیتیں ہوتی ہیں جدا جدا. اگر وہ ان کی شکل ایک نہیں ہے تو تم کیسے تقاضا کرتے ہو کہ ان کا مقدر بھی ایک ہوگا؟ ان میں سے کوئی زیادہ پڑ جائے گا, کوئی دکاندار بن جائے گا, کسی نے زمین سنبھالنی ہے. اب ڈاکٹر بن جائے اور اسے زمین سنبھالنی پڑے وہ تو خودکشی کر جائے گا. تو اللہ پاک نے جس سے حل چلوانی ہے اس کو حل والی تعلیم دے گا نا, اس کو 10ویں سے بھگا دے گا 8ویں سے. ہم بات کو سمجھتے نہیں ہیں. ان تمام حالات و واقعات کے پیچھے اللہ نے کہا نا وَإِنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى, امیر اور غریب وہ بناتا ہے. وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى, رلاتا اور ہنساتا وہ ہے. اللہ والے اس بات کو سمجھتے ہیں, انہیں بڑے سے بڑا حادثہ بھی ان کے ایمان میں تزلزل نہیں لاتا. انہیں پتہ اس کے پیچھے رب سبب کوئی بنا ہے. آپ دیکھیں یعقوب علیہ السلام بیٹوں پہ غصہ نہیں کر رہے. بیٹوں نے کنویں میں پھینکا نا, باپ سے جدا کیا, ایک جملہ نہیں کہتے میں صبر کروں. انہیں پتہ ہے ان حالات کے پیچھے رب ہے. اللہ نے اسباب ہی بنانے تھے نا. موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے دربار سے اٹھا کے تربیت کے لیے شعیب علیہ السلام کے پاس بھیجنا تھا. وحی کا سلسلہ نہیں تھا, ابھی رسول نہیں بنے تھے. تو اللہ نے اسباب کو رسول بنایا ہے, اسباب کا پیغام بھیجا. ان سے قتل خطا ہوا ہے, وہ جان بچانے کے لیے بھاگیں تو شعیب کے گھر میں چلے گئے. وہاں آگے 2 لڑکیاں کھڑی, نکلے جیب میں کچھ بھی نہیں, منزل کا پتہ نہیں, نکلے ہی نہیں تھے کبھی. کہنے لگا عسیٰ ربی ان یہدینی سواء السبیل, میرا رب مجھے سیدھا رستہ سجا دے گا, کسی منزل پر لے جائے گا. اللہ توکل, نکل پڑا ہوں. گئے ہیں, 2 لڑکیاں کھڑی, جانوروں کو روکے ہوئے بیچاری. اور آپ کو پتا جانور جب سامنے پانی دیکھیں اور آپ ان کو روک رہے ہیں پانی پینے سے, تو جانور کو تو نہیں نا پتا حدود قیود کا. مردوں سے اس وقت, ہم نے تو ڈنگر چرائے ہیں نا, اس وقت پانی سے روکنا, آپ ادھر سے روکتے ہیں وہ ادھر سے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں. 2 بچیاں سنبھال رہی ہیں اپنے جانوروں. تو موسیٰ علیہ السلام اگر اس وقت استغنا برتتے تو اپنے کام سے کام رکھتے, بھائی میں خود پردیسی ہوں, یہ ان کی بستی کی ہیں, ان کو ہمدردی نہیں ہے تو میری کوئی کیا لگتی ہیں, کھن کے نائی دس خلی ولی. موسیٰ علیہ السلام استغنا برتتے, کبھی پیغمبر کے گھر نہ جاتے, پتہ نہیں کہاں دھکے کھاتے. اسی طرح آپ ایک نیکی آپ کو نظر آتی ہے, آپ استغنا برتتے ہیں. کسی کو مصیبت میں دیکھ کے, آپ نے دیکھا کسی کا ٹائر جو ہے وہ فلیٹ ہو گیا اور اس کے پاس بیچارے کے پاس پانا نہیں ہے کھولنے کے لیے. ہمارے یہاں یہی مسئلہ ہوتا ہے کہ جب تک مشکل پڑے نا, ہم یہ بھی چیک نہیں کرتے کہ گاڑی میں پانا بھی ہے کھولنے والا کہ نہیں. جیسی خریدی, اسٹیئرنگ ڈرائیور ہوتے ہیں ہم لوگ, ایسے ہی چلاتے رہتے ہیں, اللہ یہ کہیں پھنس جائیں. پھر آپ نے دیکھا کہ بندہ ہے دھوپ میں گرمی میں کھڑا ہے اور وہ بیچارہ اشارہ کر رہا ہے گاڑی روکنے کے لیے, تو آپ نے کلی دبائی ہوئی, آپ جا رہے ہیں. طے یہ تھا کہ اگر یہ اس کی مدد کرے گا, رک جائے گا یہاں پہ, تھوڑا ٹائم گزار لے گا, تو اگلے ٹریلے کے نیچے جو اس کی گاڑی نے آنا ہے وہ نہیں آئے گی. وہ ٹائم گزر جائے گا, ٹریلا گزر جائے گا. آپ کے سامنے یہ 2 اسباب ہیں. یہ اس کو کہتے ہیں تقدیر معلق مشروط ہوتی ہے, اگر یہ کرے گا تو یہ ہوگا. آپ رک گئے, پوچھا کیا بات ہے, کہتا جی میرے پاس وہ پانا نہیں ہے کھولنے والا. پانا اپنا دیا, ساتھ اس کی مدد کی, آپ وہ ٹائم گزار دیا آپ نے.
وہ پہلی آپ کی موت کے ساتھ اپوائنٹمنٹ تھی جو مشروط تھی. فلاں جگہ اس کی گاڑی الٹ جائے گی، وہ نہیں الٹنی، آپ نے وہ ٹائم گزار دیا خیر میں، رب کی خاطر، بھلا ہو گیا آپ. کوئی بیماری ہے اس میں آپ نے مدد کیا، اپنے گھر کی بیماری کو دور کیا، اللہ نے طے کر دیا یہ دکھ اس بندے نے دیکھنا ہے، یہ دکھ اس نے دوسرے کے گھر میں محسوس کر لیا ہے، اپنا حق اس نے جو ہے وہ لے لیا ہے، اپنا حظ جو تھا اس کا بیماری کا جو، لہذا اب اس کے گھر میں نہیں آنی. وہ گیا ان سے پوچھا ما خطبکما، کیا ہوا بیٹا؟ انہوں نے کہا کہ لا نسقی حتی یصدر الرعاء. رائی کی جمع رعا ہے، رائی آپ کو پتہ چروائے کو کہتے ہیں. کلکم راعن وکل راعن مسئول عن رعیت. تم سب چروائے ہو، دو دو چار چار بکریاں تم سب کو پکڑائی گئی ہیں، اور قیامت کے دن جس طرح تم لوگ اپنے رائی سے پوچھتے ہو نا بکریوں کے بارے کہ یہ بھوکی کیوں ہے، اس کی ٹانگ کیوں ٹوٹی ہوئی ہے، اس کو یہ زخم کہاں سے لگا ہے، اسی طرح اللہ پاک تم سے تمہاری اولاد کے بارے میں بھی پوچھے گا قیامت کے دن. میں نے تمہیں معصوم دیے تھے، یہ چور ڈاکو کہاں سے بنائے، تم کیسے تربیت کی ہے تم نے، تو اس کے بارے میں ذرا ہوشیاری برتنے کی ضرورت. تو ان کا کہ جی جب تک یہ رائی فارغ نہ ہو جائیں چروائے ہم نہیں کر سکتے. اور ساتھ نے کہا کہ ابونا شیخ کبیر، ہمارا باپ جو ہے وہ بوڑھا شیخ ہے، شیخ بھی اور کبیر یعنی بہت بوڑھا ہے. شیخوخہ جو بڑھاپا ہے وہ تو 45 سے بندے کا شروع ہو جاتا ہے، تو ان کا وہ شیخ کبیر بہت زیادہ بوڑھا، اور بھائی نہیں ہمارا، ہم نہیں کرنا جو کرنا. فسقا لہما، انہوں نے کہا اچھا ٹھیک چھوڑ دو ان کو. گئے اور جناب علی نے وہ ڈول پکڑا اور جھٹکا کھینچ کے پانی پلا دیا. اب وہ دیکھ رہی تھیں کہ یہ بڑی پھرتی کے ساتھ کر رہا کہ مسافر ہے، سفر کر کے آیا، تھکا ہوا ہوگا، لیکن اتنا بڑا ڈول جو ہے وہ جو دو بندے مل کے کرتے تھے انہوں نے اکیلے سے کر کے. اب وہ سلسلہ وہاں سے چل پڑا، پانی پلایا اور وہ چلی گئیں تو یہ درخت کے نیچے کھڑے ہو گئے. قال رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. وہ موسیٰ جن کی شریعت پر سینکڑوں نبی آئے، 2500 سال ان کی شریعت نے حکومت کی. سلیمان و داؤد جن کی شریعت پر آئے، وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ رب انی لما انزلت من خیر، جتنی بھی تو خیر بھیج دے میں فقیر. یعنی اتنا بڑا مطالبہ نہیں کہ مجھے یہ فلاں 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 چیز دے، کوئی مینو نہیں رکھا. وہ جو قید تھے بنی اسرائیل وہ مینو رکھتے تھے کہ جی یہ چیزیں جو ہے وہ ہمیں چاہیے. اخرج لنا، ہمارے لیے وہ زمین جو ہے نکالے مما تنبت الارض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. کہا اللہ پاک میں اس وقت فقیر ہوں، تجھے پتہ ہے میری جیب بھی خالی ہے، بندہ بھی کسی کو میں نہیں جانتا، میرے پاس اسباب میں سے کچھ بھی نہیں، اب تو ہی بھلا کر میرا. تو پتہ یہ چلا کہ جو اللہ پاک قرآن حکیم میں فرماتا نا یا ایھا الناس انتم الفقراء، اے نو انسانیت تم سارے فقیر ہو، کوئی بھی داتا نہیں. داتا ایک ہی، نبیوں کا بھی داتا وہی ہے، امتوں کا بھی داتا وہی، کافروں کا بھی داتا وہی ہے، مسلمانوں کا داتا بھی وہی ہے، گناہگاروں کا داتا بھی وہی. وہ رب العالمین ہے، رب المومنین اور رب المسلمین نہیں ہے. وہ ہزاروں میٹر نیچے جو صحرا کے نیچے جو پانی دریافت ہوا ہے، وہاں جو اندھی مچھلیاں ہیں، ظاہر اندھیرا ہے، اوپر صحرا ہے، نیچے پانی کا دریا ہے، سمندر ہے پانی کا، میٹھے پانی کا. وہاں کی مچھلیاں اندھی ہیں، رب ان کو بھی فیڈ کرتا ہے، وہ سب کا رب ہے، رب العالمین. کوئی گناہ کی وجہ سے رب کے سامنے جانے سے نہ شرمائے کہ میں کوئی بندہ کرائے پر لے کر جاؤں جو
بہت زیادہ نیک ہو اور اس کا یہ حال ہو اور اس میں یہ نشانیاں ہوں، جس نے بھی نیکی کی اللہ کی قسم سجدے میں گرے پیدا ہو اور 1000 سال اس کی زندگی اور سجدے میں گزار دے، تب بھی میرے رب پر اس کا کوئی احسان نہیں۔ یہ بندے کو یہ مت سمجھ کے لے جایا کریں کہ اس نے اللہ پر احسان چڑھائے ہوئے ہیں، بڑیاں محنتاں کیتیاں نے، محنتاں کیتیاں تھے، اپنی قبر ٹھنڈی کیتی ہے، رب نے ڈپو الاٹ نہیں کیا کسی۔ یہ بہت بڑی مسکنسپشن ہے۔ گناہ کی وجہ سے نظر جھکا کر جانا رب کی طرف رب کے پیار کو تڑپا دیتا ہے، بجائے اس کے کہ نیکی کی زوم میں اکڑ کر کہ فلاں بندے کو یہ دے دے، فلاں بندے کو یہ دے دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بندہ سوال کرتا، حضور فرماتے ہیں میری مدد کر، میں اللہ سے بات کرتا ہوں تو تم سجدوں کی کثرت سے میری مدد کرو، بے کثرت سجود۔ وہ بادشاہ ہے، انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ جب اللہ کے سامنے سب کچھ رہ گیا، آپ نہیں کرنا ہے، تو اللہ نے گھر کا بھی بندوبست کر دیا، بیوی کا بھی بندوبست کر دیا، نوکری کا بھی بندوبست کر دیا، اور تربیت کے لیے تو بھیجا تھا نبی کے گھر میں۔ اور جن بچیوں نے جس نے بات کی تھی موسیٰ علیہ السلام سے، اس طرح کا معاملہ ہے، اسی نے باپ سے کہا جب یہ اپنا حال سنا چکے کہ میں اس وجہ سے آیا ہوں، یہ ہو گیا مسئلہ، تو انہوں نے کہا کہ لا تخف، آپ مت ڈریں، نجوت من القوم الظالمین، تو فرعون کے علاقے سے نکل آیا ہے، یہاں اس کی حکومت نہیں ہے، بچت ہو گئی، نجات میں دے دی اللہ نے تمہیں۔ اس وقت اس لڑکی نے یہ مشورہ دیا ہے۔ ہمارے یہاں بچی سے اس کی اپنی زندگی کے بارے میں کوئی مشورہ نہیں کیا جاتا۔ قرآن ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ نبیوں کے گھر میں شروع سے یہ دستور چلا آ رہا ہے کہ بچی سے مشورہ لیا جاتا۔ وہ بچی ایڈوائزر ہے، اس نے کہا کہ یا اباتی، ابا جان، استاجر ہو، اس کو اجرت پر رکھ لیں، ان خیر من استاجرت القوی الامین۔ ہمیں کون سا، ایک تو وہ جو قوی ہو، دوسرا وہ جو امانت دار ہو، گھر میں رہے اور کسی خیانت کا ڈر نہ ہو۔ یہ بندہ ایسا ہی ہے۔ تو انہوں نے بیٹی کی بات مان لی، موسیٰ علیہ السلام سے بات کی کہ یہ میری 2 بیٹیاں ہیں، ان میں سے تو کوئی ایک پسند کر لے، 8 سال تو میری بکریاں چرا، وہ تیرا حق مہر ہے، اور یہ بچی تیری۔ اب ظاہر ہے موسیٰ علیہ السلام نے بھی پھر جس نے وہ جا کے بلا کے لائی تھی اسی کو آپ نے ترجیح دی، شادی ہو گئی، 10 سال وہاں رہے۔ گزارش یہ تھی کہ اس میں بڑے سبق ہیں، اس صورت ہر بندے کے لیے، مکے والوں کے لیے بھی، ہمارے لیے بھی۔ اچھا، جب اللہ نے کوئی کام کروانا ہوتا ہے تو وہ بندے سے کروا لیتا، اس کے دل میں ڈالتا ہے اور کہتا چل فائر کر دے۔ بعد میں بندہ جب خود وہ کیفیت گزر جاتی ہے تو بندہ خود اس کے ہاتھ پاؤں کامنا شروع ہوئی، میں نے کیا کر دیا، دماغ خراب تھا میں نے یہ کر کیسے دیا تھا، مجھے خیال ہی نہیں آیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے دل میں ڈالا، وہ جو ہے نا اوحینا الی ام موسیٰ، ہم نے موسیٰ کی ماں کی طرف وحی کی، تو وہ وہی ویسی ہے جیسی شہد کے مکھی کے دل میں ڈالا ہے۔ کیا کرنا، کہا جے فرعون کے بندے چھاپے مار رہے ہیں، آپ کے محلے میں آنے والے ہیں، تو پھینک دے اس کو سمندر میں، ڈال دیا ارضعیہ، اس کو دودھ پلاتی رہے، فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، ڈر جائے تو دریا میں پھینک دے۔ آپ دیکھیں، وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ، نہ تو ڈر نہ غم خام، لے کے آئیں گے اسے واپس، ہم پر توکل کر۔ اور رب جب کام کروانا چاہتا ہے تو ہر جگہ اس نے وحی کی ہوئی ہوتی ہے، ان کو کام سونپا ہوا ہوتا ہے۔ دیکھیں جس طرح وہ روٹ لگتا ہے تو آپس میں رابطہ ہوتا ہے،
بے جان چیزوں سے بھی رب کا رابطہ ہوتا ہے، رب کے لیے وہ بے جان نہیں ہے۔ یہ سورج بھی ان کی بات سمجھتا ہے، اسی لیے اپنے اس کے اندر ہے۔ یہ زمین بھی رب کی بات سنتی ہے، اسی لیے وفا سورت میں کہ اذا الارض، وہ انشقاق ہے نا، کہ آسمان جب شق ہو جائے گا، اذا السماء انشقت واذنت لربها وحقت، جس دن آسمان پھٹ جائے گا اور کان لگا کر رب کی بات کو سنے گا، اور یہ اس کا حق بنتا، اس کا فرض ہے کہ وہ رب کی بات۔ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، ہر چیز کان لگا کر رب کی بات کو سنتی ہے۔ وہ جس طرح یا ایھا الذین آمنوا کہتا نا، اسی طرح یا ایھا الجبال بھی کہتا ہے، یا جبال اوبی معه، اے پہاڑوں تم بھی تسبیح کرو داؤد کے ساتھ۔ اس لیے رب کے لیے چیزوں کو بے جان مت سمجھے، وہ ان کو بھی وہی کرتا، وہ آپ کے ساتھ تعاون کرتی ہیں۔ تو فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ پاک انہوں نے مانگا سوال، میرے بھائی کو ہارون کو میرے ساتھ نبی بنا دے، کہا ٹھیک ہے ہم اس کو نبی بنا دیتے ہیں۔ قَدْ أُوتِيتَ سُؤْلَكَ يَا موسیٰ، موسیٰ ہم نے تجھے تیرے سوال دے دیے جو تو نے ہم نے سے سوال کیا۔ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَىٰ، ہم نے تیرے اوپر پہلے بھی کافی احسان کیے ہوئے ہیں۔ إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ مَا يُوحَىٰ ن اقْذِفِيهِ فِي التَّابُوتِ فَاقْذِفِيهِ فِي الْيَمِّ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ يَأْخُذْهُ عَدُوٌّ لِّي وَعَدُوٌّ لَّهُ، تو اسے ایک تابوت میں رکھ، ٹوکرے میں رکھ، صندوق میں رکھ، تو اسے دریا میں ڈال، اور دریا کو چاہیے کہ اس کو ساحل پر ڈال دے، اور ساحل پر اس جگہ ڈالے جہاں اس کو لینے کے لیے پہلے سے بندے کھڑے ہوں وہاں پہ۔ یاخذہ عدو لی وعدو اللہ، اس کے اور میرے دشمن کے بندے وہاں کھڑے ہیں اس کو وصول کرنے کے لیے، تاکہ وہ پالے، اسے پتہ چلے کہ رب کی تقدیر کے سامنے بادشاہ بھی کھڑے نہیں ہو سکتے، وہ پالے اس کو۔ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا، تاکہ وہ ان کا دشمن بنے اور ان کے غم کا باعث بنے۔ گھر میں پالا ہے اپنے اس کو،